السلام علیکم۔ حاضر ہیں ہم ایک نئے ناول کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ ایسے ہی اچھے ناولز پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس ناول پہ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ ہوگی فرصت کبھی تو سوچیں گے، کس کو چاہیں گے کس کو چھوڑیں گے، آج آنکھوں میں ٹھہرنے والے دل کے اندر کبھی تو اتریں گے۔ یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں امی جی؟ کس مصیبت میں ڈال دیا ہے آپ نے؟ سوچ کر بھی شرم آ رہی ہے، لیکن میں سوچ ہی کیوں رہا ہوں؟ بس گھر جاؤں گا اور انکار کر دوں گا۔ میں نے دل میں سوچا اور اپنی سوچ پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا۔ سوچ لینا اور عمل کر لینا دو مختلف کام ہیں۔ سوچ تو میں نے لیا تھا، مگر عمل کرتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے اپنا دل دغا دیتا ہوا محسوس ہوا۔ صبح ڈیرہ غازی خان جانا تھا اور ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی، لیکن فیصلہ پھر بھی نہ کر سکا۔ آخر فیصلہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ بس انکار ہی تو کرنا ہے اور وہ میں جا کر دوں گا۔ آپ لوگ بھی الجھن کا شکار ہوں گے کہ آخر میں ہوں کون؟ بس ٹینشن کی وجہ سے اپنا تعارف کروانا یاد نہیں رہا۔ میرا نام علی ہے، علی شاہ نواز۔ ہم دو بھائی اور ایک بہن ہیں۔ بھائی مجھ سے بڑا ہے اور ہماری کینیڈا والی خالہ نے اسے گود لے رکھا ہے۔ ان کی اپنی صرف دو بیٹیاں ہیں۔ ہماری بہن زنیرہ مجھ سے 7-8 سال چھوٹی ہے۔ میں ملتان میں سوئی گیس کے محکمے میں نیا ملازم ہوا ہوں۔ ٹھیک ٹھاک پوسٹ ہے اور عنقریب مجھے رہائش اور کنوینس مل جائے گی۔ جب تک میں روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن بعد اپنے شہر ضرور جاتا ہوں۔ سفر کر کے حالت خراب ہو چکی ہے۔ ایسے میں میری دلاری امی جان کو اپنے ہونہار سپوت کو دلہا بنانے کا شاندار خیال سوجا۔ چلو یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر اعتراض مجھے لڑکی پر ہے، جس کو آج تک میں اپنی بہن کا درجہ دیتا رہا۔ اب اس سے شادی کیسے کر لوں؟ لا حول ولا قوت۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ زنیرہ شاہ نواز میری حقیقی بہن ہے۔ اماں جان کا ووٹ تو نویرہ حق نواز کے حق میں ہے۔ وہ نہ صرف میری خالہ زاد بلکہ چچا زاد بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیا پاگل پن ہے؟ بالکل مناسب رشتہ ہے، کیونکہ نویرہ نہ صرف خوبصیرت ہے بلکہ ذہین اور سگڑ بھی ہے۔ یہی ملتان یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کر رہی ہے۔ خرابی صرف یہ ہے کہ وہ مجھے اپنا سگا بھائی سمجھتی ہے۔ نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ دل و جان سے مانتی ہے، اور میں بھی پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ 3 ہفتے پہلے اپنے دل میں اس کے لیے بالکل ایسے ہی جذبات رکھتا تھا۔ 3 ہفتے پہلے بدھ کو امی میرے کمرے میں آئیں اور بلا تمہید اپنی پسند بتا دی۔ ساتھ میں ابو جی کی خواہش کی اسٹیمپ بھی موجود تھی۔ لاکھ سمجھایا، امی نویرہ میری بہنوں جیسی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ مگر نہ جی، مرغے کی ایک ہی ٹانگ۔ شادی سے پہلے تمام شریف لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو بہن بھائی ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے ہر طرح امی کو سمجھایا، گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، منت کی اور یہ بھی کہا کہ نویرہ نہیں مانے گی، وہ کیا سوچے گی کہ بھائی بہن بن کر کیسی گھٹیا حرکت کی۔ مجھے تو امی کو سمجھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ امی حضور مقدمہ ابو جی کی عدالت میں لے گئیں۔ ان کے اپنے فلسفے۔ جب دونوں کی منت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو مجبوراً میں غصے سے گھر سے نکل گیا اور بغیر اطلاع کے ملتان 3 ہفتوں سے دوست کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، اور امی ابو کو سمجھانے کے منصوبے تراش کر عاجز آ چکا ہوں۔ شکر یہ ہے کہ نویرہ کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں، ورنہ میں اس کا سامنا کیسے کرتا؟ بس انکار کا فیصلہ پکا ہے۔ خود کو تسلی دے کر میں آرام سے لیٹ گیا، لیکن لگتا ہے کہ آرام میرے نصیب میں نہیں۔ ابو سے لڑ آیا، امی سے ناراض ہو گیا، 3 ہفتے سے گھر کا رخ نہیں کیا، راتوں کو جاگ کر انکار کے فیصلے کو پختہ کیا، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ انکار کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ دل کے علاقے سے شروع ہوئی ہے۔ یہ دل ہوتا ہی فساد کی جڑ ہے۔ نویرہ حق نواز کی منموہنی صورت آنکھوں کے آگے ٹھہر سی گئی ہے، اور یہ کہ لعنت ہے مجھ پر، کتنا کمینہ ہوں میں۔ تھک ہار کر میں خود کو گالیاں دینے لگا، خود کو خوب ڈانٹا، سمجھایا اور اگلے دن انکار کرنے کا پکا فیصلہ کر کے ملتان سے روانہ ہو گیا۔ بچوں، آپ خود بتائیں، اس لڑکی کو عقل کب آئے گی؟ میں تو پوچھ کر تھک چکی ہوں۔ کچھ کہوں گی تو آپ حمایت لینے میں سب سے آگے ہوں گی۔ میری خالہ پلس چچی سہیلہ خاتون اپنی بڑی بہن جیٹھانی سے کافی پریشانی سے مخاطب تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم نے ضرور ڈانٹا ہوگا۔ میری امی یعنی راحیلہ خاتون نے واقعی بات سننے سے پہلے ہی خالہ کو الزام دے دیا، جسے وہ نظر انداز کر کے بات بتانے لگی۔ یہ بچوں، یہ کل شام اپنی دوست سمیہ کے گھر گئی تھی۔ بس جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ ہانڈی روٹی ہو گئی، رات ختم ہو گئی، مگر رونا ختم نہ ہوا۔
صبح کا ناشتہ بناتے وقت بھی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اب سنک کے پاس کھڑی آنسوؤں سے برتن دھو رہی ہے کہ سہیلہ خاتون نے تفصیل سے بتایا، باپ یہاں ہے نہیں اور بچوں اور مجھ میں اب پوچھنے کی ہمت نہیں۔ کس چیز کی ہمت نہیں ہے سہیلہ بی بی؟ ہمت ہارنا تو بزدلوں کا کام ہے۔ یہ میرے والد گرامی کی انٹری تھی۔ شاہ نواز صاحب گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولے تو خالہ نے ساری بات ان کی گوش گزار کر دی۔ بلاؤ ذرا ہماری مینا کو، ہم ابھی پوچھتے ہیں کہ اس سیلاب کا باعث کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی موجی آنکھوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ اس کے تایا نے اس سے کوئی بات نہیں پوچھی، بس وہ ہلکی پھلکی باتوں سے دل بہلاتے رہے اور ساتھ ہی ناشتہ بھی لگوا لیا۔ دروازہ کھلا اور علی شاہ نواز یعنی کہ میں اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ سب ایک دم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے آ جاؤ صاحبزادے، بڑے دن بعد شکل دکھائی، کچھ مزاج ٹھکانے پر آئے یا؟ شاہ نواز صاحب نے طنز کا آغاز کیا ہی تھا کہ نویرہ صاحبہ ایک مرتبہ پھر سے سکنے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیوں اتنا رو رہی ہو؟ تایا جی نے نرمی سے پوچھا۔ علی صاحب کو بھی یعنی مجھے اس کی سوجی صورت دیکھ کر جھٹکا لگا۔ میرے خدا، کہیں اسے بتا تو نہیں دیا؟ یقیناً ایسا ہی ہے، ورنہ اس کی یہ حالت۔ تایا ابو، یہ بیویاں شادی کے بعد شوہروں کو اتنا بدل کیوں دیتی ہیں؟ نویرہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ نہیں تو بیٹا، سب ایسی تھوڑی ہوتی ہیں، تایا ابو نے چمکارا۔ ہوتی ہیں ایسی بھی، میری دوست ہے نا سمیہ، وہ 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ 2 ماہ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کی شادی اتنے ارمانوں سے کی تھی اور اب وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا ہے۔ سمیہ کی امی کی طبیعت اتنی خراب ہے اور ان لوگوں کے گھر میں سخت ٹینشن ہے، نویرہ بولی۔ ہوتا ہے بیٹا، کبھی کبھی ایسا بھی، دنیا میں سب نہ کچھ ممکن ہے۔ تایا ابو نے اپنی لاڈلی کو نرمی سے سمجھایا۔ پھر پتہ نہیں نویرہ کو کیا ہوا، ایک دم علی کی طرف گھومی اور بھرپور غصے سے انگلی اٹھا کر بولی، علی بھائی، اگر آپ کی شادی کے بعد اس طرح بدلے تو میں آپ کی بیوی کو زہر دے دوں گی۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھی اور اپنی بات کہہ کر ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سہیلہ، میری خالہ اور نویرہ کی امی نے اطمینان کی طویل سانس لی۔ بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ سمیہ کے بھائی کے الگ ہونے کا نویرہ کو اتنا دکھ نہیں تھا جتنا علی بھائی کی شادی کے بعد بدل جانے کا اندیشہ ستا رہا تھا۔ وہ علی بھائی کے معاملے میں ایسی ہی جذباتی تھی۔ تایا ابو، آپ علی بھائی کو سمجھا دیں کہ اگر یہ ذرا بھی بدلے تو میں اور یہ نویرہ صاحبہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ ایسی سچویشن میں آپ میری پوزیشن کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ امی جی اور ابو جی تو مجھے یوں گھور رہے تھے گویا میں شادی سے پہلے ہی بدل چکا ہوں۔ میں بھی اتنا ہی شرمندہ کھڑا تھا جتنا کہ حقیقت میں ایسا ہو جانے پر ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں صاحبزادے، تو کیا سوچا آپ نے؟ ان 3-4 ہفتوں کی خود ساختہ جلا وطنی میں؟ ابو جی کی توپ معذرت کے ساتھ میں ان کی انسلٹ بالکل نہیں کر رہا کا رخ میری طرف تھا اور یہ پہلا گولہ فائر ہوا۔ آپ لوگ میری ویلیو دیکھیں کہ اتنے دنوں بعد گھر کا اکلوتا لڑکا آیا اور کسی نے پانی تو کیا بیٹھنے تک کو بھی نہیں کہا۔ میں خود ہی آگے بڑھا اور ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ میں اصل میں وہ ابو جی، ابھی میں ہکلانے کے دوران کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ابو جی کی گھورتی آنکھوں اور امی کی تیوری نے اچھا خاصا ہلا دیا اور بات جو کہنی نہ تھی گھبرا کر وہ بھی کہہ گئے کہ مصداق ان لوگوں کے سامنے اقرار کر بیٹھا۔ جوں ہی میرے منہ سے ابو جی آپ کی مرضی مگر نکلا، امی جی تو باری صدقے ہو گئیں۔ ارے دیکھا میرا لال کتنا فرما بردار ہے، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی ملتان میں کوئی کام ہوگا اس لیے رک گیا۔ انہوں نے مگر کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کی امیدیں لمبے ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن ابو جی نے میرے مگر کو نظر انداز نہیں کیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ مگر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مگر یہ ابو جی کہ آپ نویرہ سے تو پوچھ لیں کہنا کیا تھا اور منہ سے کیا نکلا۔ سچ مچ میرا دل چاہا کہ سر پیٹ لوں، مگر چونکہ ابو جی کے ٹارگٹ پر تھا اس لیے خواہش بھی دبانے پر مجبور ہو گیا۔ بس بھی کریں کیا، آتے ہی میرے لال کے پیچھے پڑ گئے۔ چلو تم نہا لو، میں نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے قیمہ بھونا ہے۔ شاباش میرا بچہ، جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ امی کی ساری ممتا امڑ امڑ کر مجھ پر نچھاور ہو رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، 3 ہفتے پہلے علی صاحب کنکر برابر بھی نہیں تھے اور اب قدر و قیمت لال ہیرے موتی سے نیچے نہیں آ رہی تھی۔ یہی کچھ سوچتا میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
نویرا کا متوقع رد عمل سوچ کر اور تصور کی آنکھ سے دیکھ کر ہی میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ اتنا اطمینان تو ہو گیا تھا کہ اسے ابھی اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑی۔ کھانا کھانے بیٹھا تو زنیرہ اتنے دن کی غیر حاضری پر لڑنے لگی۔ اس کی باتیں اور محبت بھری تکرار کتنا مزہ دے رہی تھی۔ اب سے 3 ہفتے پہلے تک میں نویرا سے بھی بالکل اسی طرح، اور اب لا حول ولا قوت، سوچتے سوچتے میرے منہ سے بے ساختہ لاحول نکل گیا۔ شاباش میرے ہونہار بیٹے، شاباش! ذرا گھر سے نکل کر 4 دن باہر کیا رہے، باپ پر بھی لاحول پڑنے لگے۔ اتنے سے دنوں میں تمہاری حرکتیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں تو آگے چل کر کیا کرو گے؟ تیز سے ابو جی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن میں وجہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ ابو کا چہرہ اور میری ہونک صورت دیکھ کر زنیرہ کی ہنسی نکل گئی۔ بھائی، ابو کہہ رہے ہیں کہ نویرا آپی سے آپ کا ڈائریکٹ نکاح کر دیا جائے تو کیسا رہے گا، اور آپ لاحول پڑھ رہے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، چپ رہو بدتمیز! میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ سوری ابو جی، میں نے آپ کی بات سنی نہیں تھی، میں سٹپٹا کر جلدی جلدی بولا۔ اس کے بعد امی ابو کافی دیر تک پروگرام سیٹ کرتے رہے۔ اتوار کا پورا دن گزار کر میں پیر کی علی صبح نویرا کے ساتھ ملتان کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے یونیورسٹی پہنچنا تھا اور مجھے اپنی جاب پر۔ علی بھائی، آپ آج اتنے چپ کیوں ہیں؟ اس نے پوچھا، کیونکہ وہ خود حسب سابق خوب بول رہی تھی لیکن میری بولتی بالکل بند تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، میں نے جواب دیا کہ کسی خیال کے تحت بولا۔ نویرا، کل تم اتنا رو کیوں رہی تھی؟ بالکل سچ بتانا۔ دراصل میرے دل میں ایک چور پیدا ہو چکا تھا جو نویرا کے منہ سے اپنے مطلب کی کوئی بھی چھوٹی سی بات سننے کا متمنی تھا تاکہ اپنے گلٹ کو کچھ کم کر سکے، مگر میں سوال کرتے ہوئے بھول گیا تھا کہ خیالات میرے بدل رہے ہیں، اس کے نہیں۔ اس لیے وہ صاف گوئی سے بولی، علی بھائی، کیا آپ شادی کے بعد سمیہ کے بھائی جیسے ہو جائیں گے؟ ہم سب سے دور، سب سے الگ، ہم یہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ میں اور تایا ابو، خالہ جان، امی جی اور ابو جی، سب لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے دور چلے جانے کے خیال سے ہی میں پاگل ہونے لگتی ہوں۔ آپ میرے اور زنیرہ کے ایک ہی تو بھائی ہیں۔ اگر آپ، اس کی آواز میں واضح لرزش اتر آئی، اس لیے وہ چپ بھی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ ہرگز بھی نہیں بدلیں گے کیونکہ آپ ہیں ہی اتنے اچھے، ہے نا؟ اور میں مسکرا کر رہ گیا۔ اگر ابھی نویرا بی بی کو تایا، خالہ اور سب سے بڑھ کر میری سوچ کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر دیکھیں گے کہ علی بھائی کتنے اچھے باقی بچتے بھی ہیں کہ نہیں۔ ارے دل میں بے چینی سی ہونے لگی جو سارے میں ساتھ ساتھ بڑھتی ہی رہی۔ تقریباً مہینے بعد مجھے گاڑی مل گئی اور یہ اطلاع بھی سب سے پہلے میں نے نویرا کو دی۔ یہ میری ہمیشہ کی عادت تھی۔ پھر گھر فون کیا، امی ابو نے تو آنے کا آرڈر دے دیا اور میں نے فوراً ڈی جی خان جانے کا ارادہ کر کے فرمانبرداری کا ثبوت فراہم کر دیا۔ کار میں بیٹھنے والا تھا کہ نویرا کا فون آ گیا۔ اسے بھی اپنے پاس ارجنٹ نوٹس پہ بلوایا گیا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا لیکن وہم جان کر نظر انداز کر گیا۔ یونیورسٹی سے نویرا کو پک کیا اور ڈی جی خان کے لیے روانہ ہو گئے۔ مجھے آج پتہ چلا کہ اگر ہم سفر من پسند ہو تو سفر کتنا خوشگوار ہو جاتا ہے، خواہ جون کی سڑی گرمی کا ہی کیوں نہ ہو۔ خواہ مخواہ اپنے دل کو چاہنے لگا۔ اس لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے صبح کا روپ، جیسے سردی کی دھوپ، جیسے۔ علی بھائی، کیا گاڑی میں کیسٹ پلیئر نہیں ہے؟ نویرا نے اچھے خاصے موڈ کو غارت کر دیا۔ ہے بھائی، کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ اپنے گلے کو زحمت نہ دیں، اس نے پٹ سے کہا۔ ایڈیٹ! میں نے اسے گھورا۔ دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میری آواز گانے کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے۔ یہ تو میرے اندر کا موسم، خیر جانے دیں۔ پتہ نہیں کیوں اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی اپنے اندر ایک گلٹ سا محسوس کیوں کرتا ہوں۔ علی بھائی، آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ میرا مطلب ہے کس قسم کی لڑکیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ اچانک ہی نویرا کے سوال نے مجھے چونکایا۔ میں نے بغور اس کے تاثرات جانچے۔ شاید اسے کچھ پتہ چلا ہو، کوئی اڑتی پھرتی بات کان سے گزری ہو، لیکن مایوسی
افسوس سرد آہ بھر کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ظاہر ہے اب آپ جاب کرتے ہیں، کنوینس پرابلم بھی نہیں ہے، رہائش بھی ساتھ ہی ہو جائے گی، تو آپ کی شادی ہونی ہے۔ میرا مشورہ مانے تو بالکل شادی نہ کریں۔ کیوں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ علی بھائی، میں آپ کی بیوی کو کیسے برداشت کروں گی؟ میں تو اس غم میں ہی مر جاؤں گی کہ کہیں وہ آپ کو ہم سب سے دور نہ کر دے۔ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ کون؟ کون ایسی نہیں ہے؟ نویرا چونکنی ہو گئی اور گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ بھئی وہی جو میری بیوی ہوگی۔ میں نے خود کو لتاڑتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ چند لمحے تو وہ مجھے خاموشی سے بغور تکتی رہی، اور پھر جو دھواں دھار رونا شروع کیا تو ساون بھادو کی بارشیں فلاپ ہو گئی۔ آپ ابھی سے اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھا، میں نے طاہر ابو سے کہا بھی تھا، علی بھائی بدل جائیں گے۔ بس میں آپ کی شادی ہونے ہی نہیں دوں گی۔ جب اس کے رونے میں اگلے 5 منٹ تک بھی کوئی کمی آتی محسوس نہ ہوئی تو مجبوراً ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک کر بوتلیں منگوائیں، منتیں کیں اور یقین دلایا کہ میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو نویرا حق نواز کے پسندیدہ سانچے میں نہیں ڈھلے گی۔ خدا خدا کر کے ڈی جی خان آیا اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ تاریخ کا یقیناً ایک عظیم دن تھا، کم از کم میرے لیے، کیونکہ شام کو میرا اور نویرا کا نکاح کر دیا گیا۔ شادی عید کے بعد ہونا قرار پائی۔ اس کے والد بزرگوار میرے چچا پلس سسر ابو ظہبی میں تھے اور اپنی اکلوتی دختر کو اپنے ہاتھ سے رخصت کرنے کے خواہشمند تھے۔ خدا معلوم نویرا اس نکاح پر کیسے راضی ہوئی۔ اس سوال کا جواب اگلے دن مجھے اچھی طرح مل گیا۔ علی کی زبانی آپ کو میرے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ میں یعنی نویرا حق نواز اب مسز علی شاہ نواز اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری امی 3 بہنیں ہیں۔ بڑی خالہ کی شادی کینیڈا میں ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور علی کے بڑے بھائی یاسر ان کے لے پالک بیٹے ہیں۔ علی کی فیملی سے آپ واقف ہو ہی چکے ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور سب سے بڑی اچھی خاصی سمجھدار، مگر بھائی کے معاملے پر بہت جذباتی۔ میرے بعد 4 بھائی ہوئے جو سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، سو میرا کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی ماموں نہیں، اور علی اور یاسر کے علاوہ کوئی کزن نہیں۔ یاسر تو شروع ہی سے کینیڈا چلے گئے تھے، سو لے دے کر علی ہی بچے۔ مجھے یہ احساس بہت زیادہ تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ جب میرے چوتھے بھائی کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ڈیتھ ہوئی تو میں بہت روئی۔ طاہر ابو نے ہمیشہ کی طرح گود میں بٹھا کر سمجھایا کہ علی بھی تو تمہارا ہی بھائی ہے، اور علی نے بھی اس بات کا یقین دلایا۔ اسی دن سے یہ بات میرے دماغ میں جم گئی کہ خدا نے مجھے محروم نہیں رکھا۔ میرے پاس بھی ایک بھائی ہے جو مجھے سب پر ترجیح دے سکتا ہے، میرے ناز نخرے اٹھا سکتا ہے اور میرا مان رکھ سکتا ہے۔ اس دن مجھے علی بھائی سے محبت نہیں، عشق ہو گیا۔ انہوں نے بھی مجھے ویسا مان دیا جو سگے بھائی دیتے ہیں۔ میں اپنی دوستوں میں اپنے علی بھائی کا تذکرہ بہت فخر اور غرور سے کرتی تھی۔ ان کی قابلیت، ذہانت سے بڑھ کر فرمانبرداری، وہ سچ مچ ایک آئیڈیل شخصیت تھے، اور وہ میرے بھائی تھے۔ مجھے بھائی کی کمی اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ ابو جس کمپنی میں ملازم تھے اس نے ان کا ٹرانسفر ابو ظہبی کر دیا، لیکن ان کی اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ ہمارا وہاں گزارا اچھے طریقے سے ہو سکتا، جبکہ یہاں ہم ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ شمار کیے جاتے تھے۔ ابو سال 1.5 سال بعد پاکستان آتے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے، اور باقی سارا سال میری دنیا طاہر ابو اور علی بھائی کے ارد گرد گھومتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی عادی ہو گئی کہ ان کو اپنا سگا بھائی سمجھنے لگی۔ امی اگر مجھے رات کو علی بھائی کے کمرے میں جانے سے روک دیتی تو برا لگتا، مگر میں ان کی بات مان لیتی، لیکن صبح ہی صبح جب تک اپنی بات یا مسئلہ ان سے کہہ نہ دیتی میرے پیٹ میں مروڑ اٹھتی رہتی۔ ایک آدھ مرتبہ مجھے میری کچھ دوستوں نے علی کے حوالے سے چھیڑا بھی، لیکن میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کے بعد میں نے زیادہ دوست بنائے بھی نہیں۔ میرے اصل دوست اور واحد بااعتماد ساتھی علی بھائی تھے۔ میرے ہر پریشانی اور مسئلے کا حل اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صرف علی بھائی ہی تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کیا، اور اگر وہ مجھے کسی کام سے منع کرتے تو میں آرام سے مان جاتی تھی۔ میں ایم اے کرنا چاہتی تھی۔ ملتان یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ کروا دیا۔ مجھے اور زنیرہ کو کہیں بھی لانے لے جانے کی ذمہ داری پہلے بھی ان کی تھی، لانا لے جانا بھی ان کے فرائض میں شامل ہو گیا۔ پھر ان کی جاب بھی ملتان میں ہو گئی۔ ایم اے کے 2 سال میں خالہ امی کے بڑے بیٹے یاسر بھائی
ہمارے گھر پاکستان آئے، انہیں خاص طور پر مجھ سے ملوانے کے لیے بلوایا گیا تھا۔ مجھے زنیرہ سے پتہ چلا، وہ تقریباً 1.5 مہینہ پاکستان رہے اور پھر چپ چاپ چلے گئے۔ مجھے نہیں خبر کہ کیا فیصلہ ہوا، مگر میں اس سارے عرصے میں ڈپریشن کا شکار رہی۔ اسی صبح جب امی کا ڈی جی خان بلانے کا فون آیا تو گھر آ کر ہی مجھے پتہ چلا کہ شام کو میرا نکاح ہے۔ خالہ کے بیٹے سے مجھے چبھ لگ گئی۔ سب سے دور ہو جانے کے خیال سے میرا دل بند ہو رہا تھا۔ ذہن میں تھا کہ یاسر نے مجھے اوکے کر دیا۔ شوق تو مجھے تب لگا جب نکاح کے وقت مجھ سے یاسر کے بجائے علی شاہ نواز کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک مرتبہ تو میں نے پوری آنکھیں پھاڑ کر تایا ابو اور دیگر لوگوں کو دیکھا۔ تایا ابو نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں نے دستخط کب اور کیسے کیے بھی یا نہیں، مگر خاموشی نیم رضامندی کے مصداق سبھی مبارک سلامت کرنے لگے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان تمام کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دوں۔ مجھے یقین تھا کہ علی بھائی کو بھی میری طرح ٹریپ کیا گیا ہوگا، دھوکے سے ہمارا نکاح کروا دیا گیا ہوگا۔ سو میں موقع کی تلاش میں تھی، مہمان ذرا کم ہوں اور میں ان کے کمرے میں جا کر معاملہ کلیئر کروں۔ مجھ میں اسٹینڈ لینے کا اچھا خاصا اسٹیمنا تھا، مگر یہ حوصلہ بھری مٹی ریت کی دیوار اور نہ جانے کیا کیا ثابت ہوا۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی میں تیر کی طرح ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ علی نو اسٹاپ! منہ سے نکلی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے ٹوک دیا۔ میں ایک دم چپ ہو گئی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بھی نزدیک آ گئے۔ آپ اس دھوکے بازی میں شامل نہیں ہیں نا؟ میں نے تھوڑا ہچکچا کر پوچھا۔ خود بخود ایک حجاب سا میرے لہو میں در آیا تھا۔ کیسا دھوکا؟ ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ میری نگاہیں جھک گئیں۔ اتنی اچانک نکاح؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی یہاں بلا کر زبردستی راضی کیا گیا ہوگا۔ اس مرتبہ میں نے نظریں اٹھانے کی غلطی نہیں کی۔ میں ان کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ ان کا جواب ہاں ہوگا، اسی لیے میں مطمئن تھی۔ نہیں، یقیناً میرے کان غلط سن رہے تھے، یا پھر مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ میں نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ نہیں نویرا، مجھے تقریباً 2 ماہ سے اس سلسلے کا علم ہے۔ ہاں مگر دن معلوم نہیں تھا۔ یہ تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی سرپرائز ہے، لیکن خاصا خوشگوار اور شاندار۔ تمہیں کیسا لگا؟ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ میں یا تو پاگل ہوں یا پھر بے وقوف، اور پھر میں پھٹ پڑی۔ آپ میرے بھائی ہیں۔ ہوں نہیں، برجستہ جواب نے تو میرا دماغ ہی الٹ دیا۔ آپ اتنے بڑے چیٹر ہوں گے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے ہرگز آپ کا ساتھ قبول نہیں، اور آئندہ میں آپ کی شکل پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا اور آپ کیا نکلے؟ بھائی کبھی اپنی بہنوں کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتے۔ آپ نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس 15 منٹ کی تقریر میں وہ مسکراتے رہے اور میں دکھ میں ڈوبتی گئی۔ مجھے واقعی ان سے اتنے بڑے دھوکے کی توقع نہیں تھی۔ میری کیفیت ایک پاگل جیسی ہو رہی تھی، اور میں اپنے بھائی کو شوہر کی حیثیت سے کیسے قبول کر لیتی؟ ان کی صورت کبھی نہ دیکھنے کا عہد کر کے میں کمرے سے کیا آدھے گھنٹے کے اندر ڈی جی خان سے ہی نکل گئی۔ عید میں ابھی 2.5-3 مہینے تھے، لیکن میں نے کسی چھٹی میں ڈی جی خان کا رخ نہیں کیا۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہ رہا سوائے علی کے، لیکن گھر سے اگر کسی کا فون آتا میں اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیتی۔ تایا ابو، خالہ امی، حتیٰ کہ ابو کا فون بھی میں نے اس 2.5-3 ماہ کے عرصے میں نہیں سنا۔ علی 1-2 مرتبہ ملنے آئے، مگر میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے ارد گرد سب دھوکے باز تھے اور میں ان کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی اس پرابلم کو علی بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے نہیں بہا سکتی تھی۔ مجھے اس ڈپریشن سے بچانے کے لیے کوئی لمبی واک پر لے جانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں تھا۔ میں بیمار ہو گئی، شدید بیمار، لیکن وارڈن کے کہنے کے باوجود نہ ہسپتال گئی اور نہ گھر۔ مجھے اس سے تعلق کو سوچ کر ہی اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ تو پھر علی اس نفرت سے کیسے بچ جاتے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گھر سے مبارکباد کے فون آئے، مگر میں نے سننے سے انکار کر دیا۔ اب تو وارڈن اور میری روم میٹ بھی اصل بات جانے بغیر مجھے ناراضی ختم کرنے کو کہنے لگی تھی۔ اور تیسرے روزے کی بات ہے، تایا جان مجھ سے ملنے آئے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میری روم میٹ صدف، جو اصل مسئلہ تو نہیں جانتی تھی مگر میرے بارے میں فکر مند تھی، نے تایا سے تفصیلی ملاقات کی، اور اس کے بعد اس نے ضد پکڑ لی۔ وہ ساری بات جان کر بھی مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، اس معاملے کو میری بے وقوفی قرار دے رہی تھی۔
کتنی مرتبہ میری اور اس کی لڑائی ہو گئی، مگر ہر مرتبہ اس کے دلائل کے سامنے مجھے چپ ہونا پڑا۔ بالآخر 15ویں روزے تک میں اس کی بات خاموشی اور سنجیدگی سے سننے لگی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ میں کبھی اتنے عرصے تک گھر والوں سے لا تعلق اور دور نہیں رہی تھی۔ بہرحال غصہ اور نفرت ناپائیدار چیزیں ہیں اور یہ جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ تمہارے ابو 25ویں یا 27ویں روزے کو آ رہے ہیں، صدف نے مجھے اطلاع دی۔ ابھی تمہارے ہسبینڈ کا فون اٹینڈ کر کے ہی آئی ہوں۔ علی تمہیں لینے۔ میں اس چیٹر کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، میں نے چلا کر کہا، لیکن اپنی لہجے کا کھوکھلاپن میں نے اور اس نے بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہاری مرضی، صدف نے کندھے اچکائے اور ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسپتال خالی ہو چکا تھا، چند ایک لڑکیاں بھی تھیں جو آج کل میں نکلنے والی تھیں۔ میں کیا کروں، یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا کہ اچانک وارڈن نے گیسٹ روم میں اگر کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ مرتی کیا نہ کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ ابو اور یہاں؟ گیسٹ روم میں ابو کو دیکھ کر میں بالکل ہی ضبط کھو بیٹھی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر بعد جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو انہوں نے اپنا سامان لانے کو کہا اور میں بنا چوچرا کے لے آئی۔ ابو سے ملنے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ گاڑی تک آتے ہوئے یہ نہ سوچا ابو کو یہاں کون لایا ہوگا، ظاہر ہے علی۔ میں چپ چاپ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ 2.5 گھنٹے کے راستے میں میری آنکھیں کتنی مرتبہ برسی مجھے معلوم ہے، یا ویو مرر میں جھانکتی آنکھوں کو ازبر ہوگا۔ گھر آ کر بھی ان 2 دنوں میں اپنے کمرے ہی کی ہو کر رہ گئی۔ کسی نے مجھے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ چاند نظر آ گیا۔ نویرا آپی زنیرہ دھڑ سے دروازہ کھول کر آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ پچھلے دنوں میں سب سے بیزار رہی تھی، مگر اس خوشی کے موقع پر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی۔ کمرے سے باہر نکلی، امی ابو تایا اور خالہ سب سے گلے ملی اور خوب روئی۔ شکر ہے کہ دشمن جاں کہیں نہیں تھا۔ زنیرہ کو علی بھائی کا انتظار تھا۔ وہ بازار جانا چاہ رہی تھی اور بار بار اپنی بے تابی کا اظہار کر رہی تھی۔ میرے سینے سے ایک ہوک سی نکلی اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ عید کی رات بازار ضرور جاتی ہے اور اپنے ساتھ مجھے بھی گھسیٹنا فرض سمجھتی ہے۔ کہاں رہ گئے تھے برخوردار؟ میں گھر میں داخل ہوا تو ابو جی کی آواز آئی۔ سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے سوائے نویرا کے۔ وہ ایک دوست مل گئے تھے۔ ابو جی اس لیے دیر ہو گئی، میں نے شرمندگی مصنوعی سے گردن کھجائی۔ اب گلے بھی مل ہی لو یار، مجھے لگتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ ابو جی زیر لب مسکراتے ہوئے بولے تو میں ان سے اور چچا سے گلے ملنے لگا۔ علی بھائی بازار جانا ہے، چلیں نا؟ میں چچی اور خالہ سے مل کر امی کے گلے لگا ہی تھا کہ زنیرہ میرے کندھے سے لٹک گئی۔ چلو، میں نے راضی نامہ جاری کیا۔ ہے نویرا کو بھی لے کر جاؤ، امی جی فوراً بولی۔ میں نے منع تو نہیں کیا، آپ بلا لیں۔ میں شانے اچکاتا ہوا بے نیازی ظاہر کر کے بولا، صاحبزادے، کیونکہ وہ تم سے ناراض ہے اس لیے اسے بلانے بلکہ منانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ چچا ابو شرارت سے مسکراتے ہوئے بولے تو میں خالہ کی طرف گھوم گیا، وہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ اس وقت سب کی مسکراتی اور شرارتی نگاہیں مجھ پر تھیں اور میں خاصا دھاندھا سا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں کھڑے کھڑے سونے کی بیماری کب لاحق ہوئی؟ ابو نے ڈپٹ کر کہا تو میں چونکا۔ آج کل کے بچے بڑوں کی بات ماننا تو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ منمانی ان کی۔ آپ تو میرے لال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور کوئی انکار۔ ارے بجو بھائی صاحب تو مذاق کر رہے ہیں۔ بالکل بھابھی بیگم۔ تمام بڑے امی ابو کی نوک جھونک میں مصروف تھے اور میں موقع سے فائدہ اٹھاتا نویرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھینک یو ابو جی۔ مجھے معلوم تھا ابو جی نے میری حالت کے پیش نظر سب کو بحث میں الجھایا تھا۔ میرے جاتے جاتے انہوں نے گڈ لک کے طور پر انگوٹھا اوپر کر کے مجھے دکھایا اور میں ہنس پڑا۔ دروازے پر دستک دے کر جب میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا، نویرا شاید رونے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ نہ تو وہ مجھ پر جھپٹی اور نہ کچھ بولی، بس رونا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اب اسے چپ کیسے کرواؤں؟ کہیں چپ کروانے کی کوشش میں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ویسے بھی وہ خاصی خونخوار سی تھی۔ آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے؟ روتے روتے اس نے کہا تو میں اپنے آپ کو اچھا خاصا چند محسوس کرنے لگا۔ میں سچ کہتی تھی نا، آپ بدل جائیں گے۔ پہلے آپ مجھے رونے ہی نہیں دیتے تھے، اگر میں روتی تو چپ کروانے کے لیے کیا کیا پسند کرتے تھے، اور اب مجھے گھنٹہ بھر سے روتا دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ پرسوں گاڑی میں بھی
آپ نے اسی طرح کیا تھا، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل آپ جیسے۔ علی بھا، بولو بولو، بریک کیوں لگ گئی؟ کتنے دن بغیر تمہاری آواز سنی ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے شرارت اور شگفتگی سے اسے چھیڑا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر گئی۔ چلو بازار چلیں، زنیرہ، اور تم ہمیشہ ہی تو جاتی ہو، آج میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں۔ غصے کا اظہار شروع ہو چکا تھا، سومیا الرٹ ہو گیا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، پھر میری روم میٹ کو پٹایا، سب گھر والوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا، آپ کو ہر بات پتہ تھی، پھر بھی آپ نے مجھ سے چھپائی اور مجھے منایا بھی نہیں، مزے سے آ کر کہہ دیا چلو بازار چلے، ہوں نا؟ میں نے اطمینان سے گہری سانس لی کیونکہ وہ لڑنے کے موڈ میں نہ تھی، اس لیے منانے کے موڈ میں تھی۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ بات دراصل یہ ہے نویرا، میں واقعی تمہیں ایک بہن کی ہی طرح چاہتا تھا۔ اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا کہ میرے محسوسات تمہارے لیے بہن کے رشتے سے ہٹ کر ہیں، ایسا یاسر کے خط کے بعد ہوا۔ جب وہ یہاں رہ کر گئے، تم اور زنیرہ ان کے ساتھ گھومی پھری تو انہیں اندازہ ہوا کہ تمہاری ہر بات مجھ سے شروع ہو کر مجھ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ تم لاشعوری طور پر کسی کو میرے برابر یا مجھ سے بڑھ کر نہیں مانتی۔ در حقیقت تم مجھ سے محبت کرتی ہو جس کا تمہیں خود احساس نہیں۔ چپ ہو کر میری بات سنو، میں تمہیں منانے والا ہوں۔ نویرہ کو منہ کھولتا دیکھ کر میں نے گھورا۔ جب وہ ملتان آئے اور میرے پاس 3-4 دن رہے تو کچھ ایسی ہی کنڈیشن میں مجھے بھی مبتلا پایا۔ آپ کی زیادہ تھی، نویرہ پٹ سے بولی۔ اوکے، میری زیادہ تھی، میں تسلیم کرتا ہوں۔ امی نے جب مجھ سے تمہارے لیے بات کی تو میں بھی اسی طرح غصے میں آیا تھا جس طرح کہ تم، اور اس لیے ملتان 3 ہفتے رہا۔ ناراضی میں وہیں یاسر کا خط موصول ہوا، پھر میری ان سے فون پر بھی بات ہوئی اور میری سوچ میں واضح تبدیلی آئی۔ تبدیلی تو نہیں کہہ سکتا، مگر میرے دماغ کو ایک مثبت راستہ مل گیا اور اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کر حامی بھری۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میں اب جو تمہارے ساتھ اچھا کرنے والا ہوں، تھوڑے رومانٹک لہجے میں نے کہا جسے نویرہ نے اکثر نظر انداز کر دیا۔ آپ اتنے برے ہیں کہ آپ نے نہ صرف مجھ سے میرا بھائی چھینا، بھائی کی ایسی کی تیسی، اس اڑیل کی بھائی کی ریٹ پر میں نے تل ملا کر دانت پیسے، بلکہ میرا دوست اور میرا اعتبار بھی ختم کر دیا۔ آپ بہت ظالم ہیں، سو کرتی اور مزید کچھ کہتی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر مہر لگا دی۔ اس کے تمام گلے شکوے ایک ہی وار میں دھو دیے۔ وہ مجھ سے آنکھیں چرا رہی تھی، دور ہٹنا چاہ رہی تھی، مگر میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا چلا گیا۔ میں ظالم نہیں ہوں ظالم لڑکی، میں نے تمہیں بھائی، دوست اور اعتبار سے زیادہ قابل اعتبار رشتہ دیا ہے۔ تمہیں مجھ سے حال دل کہنے کے لیے صبح کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے مسائل شیئر کرنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کی غلط فہمی کی باتوں کا خوف نہیں ہوگا، میری شادی کے بعد بدلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات میری بیوی کا ڈر نہیں ہوگا۔ آخری بات پر میں نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ باہر چلیں؟ وہ میری رومانٹک حالت سے گھبرا کر بولی۔ نہیں بھائی، ابھی تو نہیں، منانا ہے تمہیں، چپ کر آنا ہے اور چاند رات کی مبارکباد لینا ہے۔ میں نے معائنہ خیزی سے دیکھتے ہوئے اس کے بیڈ پر لیٹ کر کہا۔ آپ زیادہ پھیلے نہیں، میں تائیں ابو سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ علی بھا، یار بھاڑ میں جھونکو اس بھائی کو۔ میں تڑپ کر اٹھا۔ سارا موڈ چوپٹ کر دیتا ہے۔ اگر میں ملک کا صدر ہوتا تو یہ اعلان ضرور کروا دیتا کہ آئندہ کوئی کزن اپنی کسی کزن کو بھائی کہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور مجھے بھونتا دیکھ کر نویرہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کی چاہ کی ہر ڈانٹ پیتا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا میں بھی دروازے کی جانب بڑھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی آواز میں بولی، چاند رات مبارک ہو علی بھا۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ ہاں واقعی آج کی چاند رات بہت مبارک ہے۔ میں مسکرا کر اپنے آپ سے مخاطب ہوا، یعنی تھینک یو اللہ میاں جی، تھینک یو۔